جب وکیل، پولیس اور اینٹی نارکوٹک فورس ہی کرپٹ ہو جائے تو اس معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے۔ پنکی کوئین جیسے لوگ ہی سامنے آتے ہیں۔ پنکی کوئین کو پنکی کوئین بنانے کے پیچھے سسٹم کا بھی ہاتھ ہے۔ پنکی کوئین کا سامان وکیلوں کے چیمبرز کے اندر سٹور ہوتا تھا۔ پولیس والے جان بوجھ کے اس کے خلاف کمزور کیس بناتے تھے، اس سے رشوت لے کے اس کو رہا کرتے تھے۔ وہ ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہی ڈرگز کو روکنا ہے، اینٹی نارکوٹک فورس، اس فورس کے تعلقات تھے پنکی کے شوہر کے ساتھ، کیونکہ ریسنٹلی اس نے پولیس کے آگے شاکنگ باتیں ریویل کی ہیں کہ اس کا جو پہلا شوہر تھا جو ایک وکیل تھا، اس کے تعلقات تھے اینٹی نارکوٹک فورس کے لوگوں کے ساتھ۔ اندازہ کریں، وہ فورس جس کے لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈرگز کی سپلائی کو روکیں، وہ ڈرگ سپلائرز کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں، ان سے رشوتیں لے رہے ہیں۔ کراچی میں پنکی کوئین کے خلاف جان بوجھ کے کمزور کیسز بنائے گئے تاکہ کل کو اس کو ایزیلی رہا کیا جائے۔ پنکی نے بتایا کہ وہ اداروں کو 10 کروڑ سے بھی زیادہ کی رشوت دے چکی ہے۔ جو یہ سپلائی دیتی تھی وہ سٹور کہاں ہوتی تھی؟ وہ سٹور ہوتی تھی پنکی کے پہلے شوہر جو کہ خود ایک وکیل تھا، اس کے 2 بھائی اور تھے، وہ بھی وکیل تھے، ان کے چیمبرز میں یہ سارا سامان سٹور ہوتا تھا تاکہ پولیس چھاپا نہ مار سکے۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، ایک وکیل جس کا کام ہی لاء کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے، ان کے چیمبر میں سٹور ہو رہی ہے۔ خیر، یہ سارے کلیمز پنکی نے کیے ہیں، ان کے اوپر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن پنکی کی بہادری اور اتنے عرصے سے جو پنکی بدماشی سے پورا نیٹ ورک چلا رہی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پنکی کے سارے کلیمز ٹھیک ہیں۔ اب پنکی نے اپنے پیسوں سے اداروں کو تو کنٹرول کر لیا، لیکن بات یہاں تک نہیں ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے یہ ٹویٹ کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکی کوئین کے پیچھے اصل میں پنکی حکمران ہے۔ فیصل واڈا کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پنکی کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ ہے، ورنہ پیسہ تو ایک یوٹیوبر کے پاس بھی بہت تھا۔ خیر، اب پنکی ریمانڈ پہ ہے، بظاہر تو انصاف کا کام شروع ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں یہ انصاف کہاں تک جاتا ہے اور کتنے لوگوں کو اس میں سزا ملتی ہے۔ خیر، آپ کو کیا لگتا ہے فیصل واڈا کی بات کتنی ٹھیک ہے، کتنی غلط ہے؟ کامنٹس میں بتائیے گا۔